السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نواز علی ویڈیو کلاسز میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے جماعت نحوم سبجیکٹ اردو لیسن نمبر 2 لیسن نیم اردو ماڈیول نمبر 2 جس کو ہم نے 4 اکائی میں تقسیم کیا ہے، آج ہم دوسری اکائی کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق کا نام ہے اردو، جس کے لکھنے والے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب مرحوم ہیں۔ اعادے پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہم پچھلے ماڈیول میں لفظیات اور محاوروں کے درست معنی کی نشاندہی آپ کو کرنا تھا۔ یہ ہوم ورک میں دیا گیا تھا، آپ نہ کرنے پر چوتھے ماڈیول میں اس کے جوابات دیکھ سکتے ہیں۔ اردو سے متعلق ایک شعر سنیے۔ سگی بہنوں سے رشتہ ہے اردو اور ہندی میں، سگی بہنوں سے رشتہ ہے اردو اور ہندی میں، کہیں دنیا کی 2 زندہ زبانوں میں نہیں ملتا منورانہ۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم جماعت نحوم کا دوسرا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں جو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ فرسٹ ماڈیول ہم پڑھ چکے ہیں اور الفاظ معنی مشکل الفاظ سے ہم نے واقفیت حاصل کر لی۔ اب سیکنڈ ماڈیول کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ اعادے پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہم یہاں پر یہ 3 سوالات کے جواب دینے کے قابل بن چکے تھے۔ اردو زبان کو عوامی زبان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عوام میں، میلوں میں، ٹھیلوں میں ہر جگہ بولی جانے والی زبان ہے، ہر اسٹیٹ میں بولی جانے والی زبان ہے۔ ہر زبان کو گلے لگانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم جان چکے ہیں کہ یہ ہر زبان کو گلے لگانے سے مراد یہ ہے کہ اس میں اردو زبان میں انگلش کے بھی الفاظ ہوتے ہیں، عربی کے الفاظ بھی ہوتے ہیں، ہندی کے بھی الفاظ ہوتے ہیں، لیکن یہی آپ اگر انگلش میں دیکھیں تو اس میں کوئی اردو کے یا تیلگو کے الفاظ نہیں ہوتے۔ تو یہ گلے لگانے سے مراد یہ ہے کہ یہ سب مل جل کر ایک زبان یہ بن چکی ہے اور یہ اپنے اندر ہر زبان کو اپنے اندر سما لیتی ہے۔ شاعر بھارت کی جان کسے اور کیوں کہہ رہا ہے؟ شاعر بھارت کی جان اردو زبان کو کہہ رہا ہے۔ وہ شاید اس لیے بھی کہتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اپنی زبان، ان کا شعر سنیے، اپنی اردو تو محبت کی زبان تھی پیارے، اپنی اردو تو محبت کی زبان تھی پیارے، اب سیاست نے اسے جوڑ دیا مذہب سے۔ تو اردو زبان تو ایک پیاری زبان تھی، محبت کی زبان تھی، لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتی تھی، لیکن اب سیاست نے اسے مذہب کا رنگ دے دیا ہے۔ مرکزی خیال پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین نے مضمون اردو میں بڑے دل نشین انداز میں اردو کی تاریخی اور سماجی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ عوامی زبان ہے، گنگا جمنی تہذیب کی آئینہ دار ہے۔ اردو زبان ہی کثرت میں وحدت کا مظہر ہے۔ اس میں گنگا جمنی تہذیب کی آئینہ دار ہے۔ وہ کس طرح سے کل ہم فرسٹ ماڈیول میں پڑھ چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں سیکنڈ ماڈیول کی طرف۔ یہاں دیکھیے طلبہ، اردو چونکہ دیش کے کسی علاقے میں محدود نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں پورے بھارت میں، پورے انڈیا میں ہر اسٹیٹ میں زبان اردو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وہی اگر آپ دیکھیں گے تو تیلگو ہے، یہ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے علاوہ دوسرے مقامات پر نہیں بولی جاتی۔ اسی طرح سے کنڑا زبان ہے، وہ کرناٹک میں استعمال ہوتی ہے، اور ملیالم ہے وہ تامل ناڈو میں استعمال کی جاتی ہے، اس کے باہر کہیں بولی یا استعمال کی نہیں جاتی جی۔ مگر یہ ایک اردو زبان ہے، دیش کے ہر علاقے میں بولی جاتی ہے، ہر جگہ ہی اس کے بولنے والے اور سمجھنے والے موجود ہیں، اس لیے اس کو وحدت قومی کے بیدار کرنے میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ لیکن پچھلی تاریخ نے اس میں بھی بہت سی پینچ ڈال دیے ہیں۔ پینچ آپ جانتے ہیں نا، پتنگ اڑاتے ہو جب پینچ ہوتی ہے یعنی دراڑیں ڈال دینا، لڑائی جھگڑا یا ایک دوسرے میں بگاڑ پیدا کر دینا۔ کوئی کہتا ہے یہ مسلمانوں کی زبان ہے، کوئی کہتا ہے یہ پردیسی زبان ہے۔
مگر سچ یہ ہے کہ یہ نہ صرف مسلمانوں کی زبان ہے نہ پردیسی زبان ہے۔ اچھا مان لو کہ مسلمانوں ہی کی زبان ہوتی تو بھی ہماری آزادی، ہماری آزاد جمہوری زندگی میں یہ کوئی عیب کی بات نہ ہوتی۔ ہر آدمی جو ہمارے دیش میں رہتا ہے اسے اپنا دیش جانتا ہے، اس کی عظمت کو مانتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، ساتھی ہے، دوست ہے، اس کی ترقی ہماری ترقی ہے، اس کی بھلائی ہماری بھلائی ہے۔ مگر اردو تو صرف مسلمانوں کی زبان بھی نہیں۔ اس میں مصنف کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کہ ایک تو یہ کہ یہ صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے۔ اچھا اگر مان بھی لیے کہ مسلمانوں کی زبان ہے تو اس کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ یہ بھارت ایک جمہوری حکومت پر چلتا ہے، اور جمہوری جو حکومت ہوتی ہے یہاں پہ ہر دیش کا ہر فرد، ہر شہری ایک دوسرے سے مل جل کر رہتا ہے اور محبت کو بانٹتا ہے، ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ تو بتائیے کہ یہ کیسے پرائی ہو گئی، یہ کیسے مسلمانوں کے حد تک محدود ہو گئی؟ کیونکہ یہ تو ایک تو جمہوریت ہے، دوسرا سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں، تو تب ہم کس سے جوڑیں گے، کس قوم سے جوڑیں گے؟ تو یہ زبان ہر کسی کی زبان ہے، یہ مسلمانوں تک محدود نہیں، کوئی فہرست نہیں بنائی ہے مسلمانوں نے، کوئی فہرست یا زبان کے لیے کوئی فہرست بنائی ہوئی نہیں ہے کہ یہ زبان فلاں لوگ بولیں گے اور یہ زبان فلاں لوگ بولیں گے۔ اور آگے دیکھیے، جو نام اس وقت یاد آ گئے وہ لیتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ اب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب بتاتے ہیں کہ بہت مصنفین ہیں، شعراء ہیں، وہ لوگ اردو بولا کرتے تھے جبکہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ جی بالکل آپ نے سچ سنا اسٹوڈنٹس، وہ لوگ مسلمان نہیں تھے لیکن وہ بڑے پائے کے شاعر اور مصنف گزرے ہیں۔ تو دیکھیے ان کے نام کیا ہیں: تربھون ناتھ حضرت، جوالا پرساد برخ، رتن ناتھ سرشار، پروفیسر رام چندر سدرشن، کرشن چندر مہندر سنگھ بیدی، برج موہن داتا تریا، نسیم چکبست، سرور جہاں آبادی، فراق گورکھ پوری۔ اس میں کوئی مسلمانوں کے نام ہیں؟ منشی نول کشور، یہ فراق گورکھ پوری، یہ فراق اپنا تخلص رکھا کرتے تھے، یہ ان کا نام نہیں ہے۔ لالا سری رام صاحب خم خانہ جاوید، منشی دیا نارائن نگم کی زبان کو کوئی مسلمانوں کی زبان کیسے بتاتا ہے؟ اور اس زبان پر مذہبی تنگ دلی اور تنگ نظری کا الزام لگانا کون سی دیانت ہے اور کون سی فراست ہے؟ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ان سارے شعراء و مصنفین کے نام لے کر ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب مرحوم یوں فرماتے ہیں کہ تو بتائیے اگر یہ مسلمان کی زبان ہوتی تو پھر یہ سب اردو لکھا بولا کرتے تھے، تو پھر کیا ہے یہ لوگ؟ یہ مسلمان تھوڑے ہی ہیں۔ پھر یہ لوگوں کی زبان اردو ہو سکتی ہے تو سب کی زبان اردو ہے، یہ مسلمانوں کی بھی ہے، سب کی ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہاں پر یہ جو جمہوری حکومت ہے ہمارے بھارت میں، اس کے لیے ایک شعر سنیے جو عبدالسلام کا لکھا ہوا ہے: جو یہ ہندوستان نہیں ہوتا تو یہ اردو زبان نہیں ہوتی، یعنی اس کو سب نے مل کر بنایا ہے۔ آگے دیکھیے، پھر اردو نہ بدیسیوں کی زبان ہے۔ بدیسی ہم ہارڈ ورڈز کو یہیں پر انڈر لائن کرتے ہوئے لکھ دیتے ہیں تاکہ وقت ہمارا محفوظ ہو جائے، سیو ہو جائے۔
विदेशियों, विदेशी यानी पराया देश या गैर मुल्की। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गैर मुल्क या गैर मुल्की जो ज़ुबान हो, विदेशियों की यानी गैर मुल्क वालों की ज़ुबान है। फिर उर्दू न विदेशियों की ज़ुबान है यानी ना गैर मुल्कों की ज़ुबान है, न विदेशी ज़ुबान है, ना तो ये पराए देश से आई हुई है, ना पराई देश के लोगों की है ये ज़ुबान। ज़रा भी देखिए तो कदम कदम पे इसकी शहादत मिलती जाएगी। शहादत यानी गवाही। जी, यहाँ पर एक लफ्ज़ देखिए, और ये और कौन सी फिरासत है? फिरासत यानी समझदारी। ये सारे लोग जब उर्दू बोला करते थे मुसलमानों के अलावा भी, तो ये कौन सी समझदारी की बात है कि ये मुसलमानों से जोड़ दिया जाए। समझदारी लिखिए, स्टूडेंट मेरे साथ बोलिए, समझदारी। जी, फिरासत के माने आते हैं समझदारी, शहादत गवाही। बोलिए, शहादत मिलती जाएगी। लिसानी नुक्ता नज़र से इसकी अफ़आल और हुरूफ और आम ज़रूरत की बातें सब हिंदवी हैं। लिसानी यानी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले, ज़ुबान से मुताल्लिक़। यहाँ पर लिखिए माना, बोलिए लिसानी, ज़ुबान से मुताल्लिक़। जी, लिसानी नुक्ता नज़र से इसकी अफ़आल, अफ़आल बोले तो फ़ेल की जमा है अफ़आल। फ़ेल कहते हैं काम को, इसके सारे के सारे काम और हुरूफ और आम ज़रूरत की बातें सब हिंदवी हैं यानी हिंदुस्तान की हैं, भारत की हैं। जी, भारत से मतलब है ये, हिंद के माने आते हैं भारत के, भारत के हैं। इसकी आवाज़ों पर कान धरिए, कान धरिए यानी कान लगाइए, कान लगाकर तो देखिए, सुनिए। तो इसका मतलब है कि कान धरना से मुराद कान लगा देना नहीं, गौर से कान से सुनना है। तो दो ईरान और अरब से कोई रिश्ता नहीं मिलता। आप देखेंगे इसकी आवाज़ों में ईरान और अरब से कोई रिश्ता नहीं मिलता। स्टूडेंट्स, मेरी ख्वाहिश है आपसे कि इसका जवाब दें। ईरान में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है बताइए? अरब में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है? जी, ईरान में फ़ारसी बोली जाती है और अरब में अरबी बोली जाती है। ना यहाँ पर हम फ़ारसी की तरह बात करते हैं, ना तो अरब की तरह। तो ये कैसे हो गई? ना हमारा बात करने का अंदाज अरब या ईरान जैसा है, ना तो हम कान लगाकर गौर से सुनेंगे तो देखेंगे आपके वहाँ से कोई रिश्ता हमारा मालूम नहीं होता। जी, आवाज़ों की बहुत बड़ी तादाद खालिस हिंदुस्तानी है यानी भारत की है। अरबी लफ्ज़ों से जो अजनबी आवाज़ें आती हैं इन्हें भी बोलचाल में अपना लिया है। बाज़ अरबी लफ्ज़ हैं जो उर्दू के इस्तेमाल में आती हैं, वो भी यहाँ के अंदाज में, उर्दू का जो एक अंदाज़ है वो उसमें घुल मिल गई है। लिखाई में भी इसके परदेसी होने पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। हालांकि बाज़ लोग कहते हैं ये तो भाई परदेसी है, ये गैर मुल्की ज़ुबान है लिखाई में, लिखने में, रिटर्न में भी, मगर हालांकि दर्जनों हिंदुस्तानी आवाज़ों के ज़ाहिर करने का इसमें सामान है। इसमें अड़े, डाल, टे, ढ, थ, भ, झ, छ और फ क्या परदेसी आवाज़ों के निशान हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं क्या ये अल्फाज हिंदुस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क से या गैर मुल्क से कहीं से ली गई है क्या? ये सारे के सारे हिंदी अल्फाज हैं, ये हिंदी से लिए गए हैं। और हिंदी और उर्दू के मुताल्लिक़ एक किसी शायर ने क्या खूब कहा, हिंदी में और उर्दू में फ़र्क है तो इतना, हिंदी में और उर्दू में फ़र्क है तो बस इतना, वो ख्वाब देखते हैं और हम देखते हैं सपना। वो ख्वाब देखते हैं और हम देखते हैं सपना। तो चलिए, आपका फ़र्ज़ है कि अपनी अज़ीज़ ज़ुबान की रूह को किसी हाल मस्ख़
مسخ نہ ہونے دیں۔ آپ کا فرض کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ بتائیے آپ کا فرض کیا ہے؟ اپنی عزیز زبان کی روح، زبان کی روح کیا ہے بتائیے؟ زبان کی روح ہے ادب، لٹریچر۔ اس کو کسی بھی حال میں مسخ ہونے دینا، مسخ نہ ہونے دیں، یعنی اس کی شکل نہ بگاڑیں، اس کی صورت کو بدل نہ دیں۔ کوئی یہاں پر لکھ لیجئے صورت نہ بدلنا، صورت بدلنے کو کہتے ہیں تو یہاں پر نہ کہتے ہیں وہ۔ کوئی اس روح سے ناواقف ہو اسے بتائیں کہ روح کیا ہے، اس کا لٹریچر کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، زبان کی روح کیا ہے، اس کو بتائیے۔ اس روح کو تازگی بخشیں کہ ایک اچھی سماجی زندگی بنانے میں آپ کا ادب کسی اور سے پیچھے نہ رہے۔ زبان اور ادب کا مقابلہ یہ نہیں کہ کسی سے روٹھ گئے، کسی کو برا سمجھ لیا، کسی کو دبا دیا۔ زبان ایک دوسری زبان کے ساتھ مقابلہ ایک دوسرے سے روٹھنے سے نہیں ہوتا، دبانے سے نہیں ہوتا، اس کو چھپانے سے نہیں ہوتا۔ اس میں جیت اس کی ہے جو خدمت کے میدان میں اوروں سے بازی لے جائے۔ مقابلہ اس میں سمجھے کہ کسی زبان کے گیت قوم کے دل کو گرماتے ہیں۔ ابھی دیکھیے ہمارے بھارت میں جتنے گیت یعنی گانے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہندوستان کے بھارت کے آزادی کے جو نعرے ہیں، انقلاب زندہ باد، یہ بھی اردو لفظ ہے۔ ایسے بہت سارے نعرے تھے جو اردو زبان کے تھے، اور اسی طرح یہ دل کو گرماتے ہیں۔ اور گیت آپ دیکھتے ہیں روزمرہ جتنے گانے سنتے ہیں، اس میں دیکھیے اس میں بے انتہا اردو ہوتی ہے، اور آپ ہندی فلم کہتے ہیں اسے، جبکہ وہ اردو سے بھری پڑی ہوتی ہے۔ پیور ہندی اگر بنا دیں تو وہ کوئی دیکھنے والے نہیں ہوتے، اسے بمشکل کا دکا لوگ ہوں گے۔ پورے بھارت میں آپ دیکھیں گے جتنے گانوں کو لے لو وہ اردو سے بنے ہوئے ہیں، اردو اس میں زیادہ شامل ہے۔ کسی کا ادب صالح اقدار کے ترویج یعنی رواج دینا، اشاعت کرنے سے وہ ادب میں جو ہے اس کی قدریں پیدا ہوتی ہیں۔ صالح اقدار، صالح کے معنی آتے ہیں سچائی کے، قدر سے ہے اقدار، ترویج یعنی رواج دینا، اشاعت کرنا۔ یہاں پر لکھ لیجئے رواج دینا یا اشاعت کرنا، ترویج کے معنی کا ذریعہ بندی، یعنی کسی ادب کے لیے، کسی زبان کی روح کے لیے اس کے رواج دینا اور اس کی اشاعت کا کرنا ضروری ہے۔ اچھے آدمی اور اچھے سماج کسے کہتے ہیں؟ معاشرے کو، سوسائٹی کو کہتے ہیں۔ سماج کے بنانے میں دماغوں کو تنگ نظری اور تنگ دلی کے جالوں سے صاف کرنے میں، علم کی سرحدیں آگے بڑھانے میں، وطن اور اس کی اچھائیوں اور خوبیوں سے وہ ذہنی وابستگی اور روحانی دل بستگی پیدا کرنے میں جو قومی وفاداری کی جڑ ہے۔ کون سی زبان دوسری زبان سے زیادہ کارگر ہے؟ یہ نیکی کا مقابلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ نیکی کا مقابلہ، اس میں جیت اور ہار نہیں ہوتی، اس میں مقابلہ کرنے والے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور دوسرے کے آگے بڑھ جانے پر بھی اتنا ہی خوش ہوتے ہیں جتنا کہ خود آگے نکلنے پر۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھیے، زبان سے زبان کا ٹکراؤ مت کیجیے۔ ایک بات یاد رکھیے، اردو سے متعلق میں آپ سب کو کہتا ہوں، مادری زبان ہی ایک واحد زبان ہے، جو اس پہ مہارت حاصل کر لے گا وہ دنیا کی ہر زبان پر مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس، اب ہم الفاظ و معنی پڑھ کر مشق کرتے ہیں، اسے یاد بھی کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو لکھ کر آپ پریکٹس کر لیں، مشق کر لیں، تاکہ آپ کو لکھنا بھی آ جائے
اور میرے ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کو پڑھنا بھی آ جائے۔ بشارت، بولیے بشارت، خوشخبری۔ تمدن، تمدن، مل کر رہنے کا طریقہ، مل کر رہنے کا طریقہ۔ شوبھا، شوبھا، اسٹوڈنٹس پڑھیے حسن، حسن۔ رقیب، رقیب، پاسبان، پاسبان۔ فقیروں، فقیر کی جمع ہے فقیروں۔ فقیر کے معنی آتے ہیں گھنیانا، گھنیانا، نفرت کرنا، کراہت کرنا، کراہیت کرنا۔ سماج، سماج، معاشرہ، سوسائٹی، معاشرہ، سوسائٹی۔ بدیس، بدیس، پردیش، پردیش نہیں پردیس کہیں گے اسے، یہ نکال دیں پردیس، بدیس یعنی پردیش، غیر ملکی۔ فراست، سمجھداری، فراست، سمجھداری۔ شہادت، شہادت، گواہی، گواہی۔ لسانی، لسانی، زبان سے متعلق، زبان سے متعلق۔ مسخ، صورت بدلنا۔ ترویج، ترویج، رواج دینا، اشاعت کرنا۔ ترویج، رواج دینا یا اشاعت کرنا۔